چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ معصوم بچی کے ساتھ چھیڑخانی معاملے میں ملزم کو سزائے عمر قید و جرمانہ۔ یوپی میں سیلاب، 24 اضلاع کے 605 گاؤں سیلاب زدہ قرار، متعدد ندیاں خطرے کے نشانے سے اوپر آ گئیں۔ کسانوں نے کیا ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج کے قافلے کی مخالفت، خوب ہوا ہنگامہ۔ بی جے پی کتنی بھی کوشش کر لے یوپی کے کسان بھگوا پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، اکھلیش یادو کا بیان۔ کنور حادثہ، دردناک تصویر آئی سامنے، 15 لاشیں برآمد، کئی افراد اب بھی لاپتہ۔ دہلی کو جہادیوں کا دارالحکومت نہیں بننے دیں گے، سرکاری اراضی پر حج ہاؤس نہیں بننے دیں گے، وی ایچ پی کا بیان۔ مہاراشٹر سیلاب، بھائی چارگی کی مثال پیش کر رہا جمعیت علماء ہند، بلا تفریق مذہب 1 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان۔ تھانے میں رہ کر بنگلہ دیشی شوہر بیوی اپنے ملک واپس لوٹنے کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے کر رہے ہیں جدوجہد۔ نائجر شدید بارشیں اور سیلاب، 52 افراد ہوئے ہلاک۔ الجزائر کے جنگلات میں لگی آگ کے سبب اموات کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ افغانستانی سفیر کے بیٹی کا مبینہ اغوا، شکایت کی تصدیق نہیں ہو سکی، پاکستانی دفتر خارجہ۔ جرمنی نے کیا روس کے لیے جاسوسی کرنے والے برطانوی شہری کو گرفتار۔ شمالی عراق میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ریاست سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اپنے تمام ذرائع سے متحرک ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ طالبان نے غزنی پر بھی کر لیا قبضہ، صوبائی دارالحکومت کی تعداد ہو گئی 10۔ طالبان سیاسی مصالحت اور امن میں سنجیدہ نہیں، عبداللہ کا بیان۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت کے لیے ایران کا راستہ کھل گیا، شہمانی کا بیان۔ روس سیاحوں کا ہیلی کاپٹر جھیل میں جا گرا۔ سوڈانی خود مختاری کونسل کے چیئرمین جنرل عبدالفتاح البرہان ترکی کے دورے پر۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا جا کر کے ضرور دیکھیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے ایڈیشنل سیشن جج، خصوصی جج پوکسو پنکج کمار شری واتسو کی عدالت نے 4 سال قبل معصوم بچی سے ہوئی چھیڑخانی کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جرم ثابت ہونے کے سبب خاطی کو عمر قید و جرمانے کی سزا سنائی۔ استغاثے کے مطابق معصوم بچی کے والدین نے 2 مارچ 2017 ضلع اناؤ کے تھانہ کوتوالی اناؤ میں کیس درج کرایا تھا کہ اس کے دفتر میں تعینات اردلی ریوتی رمن اس کی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ رہائش گاہ پر اس کا خفیہ عضو چھوتا تھا اور منع کرنے پر والدین کی قسم دلا کر خاموش کر دیتا تھا۔ انتہا ہونے پر اس کو معلوم ہوا، پولیس کیس درج کر فرد جرم عدالت میں داخل کی۔ ناظرین اتر پردیش کی اہم ندیاں خطرے کی نشانے سے اوپر بہہ رہی ہیں، جس کے سبب 24 اضلاع کے 600 سے زیادہ گاؤں کو سیلاب سے متاثرہ قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ریاست کے 24 اضلاع میں سیلاب زدہ گاؤں کی تعداد 605 ہو گئی ہے۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق راحت کمشنر رنویر پرساد نے بتایا کہ بدایوں، الہ آباد، پریاگ راج، مرزا پور، وارانسی، غازی پور اور بلیا ضلع میں دریائے گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوریا، جالون، حمیرپور، باندہ اور الہ آباد میں جمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، جبکہ حمیرپور میں بیتوا ندی افان پر ہے۔ ناظرین متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ جاری ہے۔ کئی ریاستوں میں بی جے پی وزراء کو ناراض کسانوں کا لگاتار سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ امبالہ میں دیکھنے کو ملا، جہاں زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں نے بدھ کی دیر شب ہریانہ کے وزیر داخلہ کے قافلے کی مخالفت کی، اور پھر جمعرات کی صبح اس تعلق سے ایک ہنگامے کی حالت پیدا ہو گئی۔ پولیس کے ذریعے کئی کسانوں کو حراست میں بھی لیا گیا اور انہیں بس سے پولیس لائن لے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔
नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात के रोज़ कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसानों को माइल करने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, किसान भगवा पार्टी को वोट कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि किसान अगले इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होकर हक़ राहदही का इस्तेमाल करेंगे। किसानों तक पहुंचने के लिए रियासत में किसान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के बीजेपी के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब जबकि अन्नदाता के मतदाता राय दहिंदा का वक्त आ गया है तो बीजेपी किसानों को याद कर रही है। किसान बीजेपी के जाल में नहीं फंसने वाले और 2022 में मुत्तहिद होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश के कन्नूर ज़िले में बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकने के वाक़े के बाद अब तक 15 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 20 दीगर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे 200 मीटर के दायरे में फंसे 20 से ज़ायद लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियों की मदद से बचाव मुहिम भी जारी है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मंगल के रोज़ लैंड स्लाइडिंग के वाक़े में एक ट्रक, एक रियासती रोडवेज बस और दीगर कुछ गाड़ियां दब गई थीं, जो रियासत की राजधानी से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर नगलसारी के पास शिमला रिकांगिंग पप्पू शाहरा के एक हिस्से पर थे। हिंद तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने एक ट्वीट में कहा है, 17, 18 और 43 बटालियन के ITBP के जवानों को सड़क से तकरीबन 500 मीटर नीचे और सतलज नदी से 200 मीटर ऊपर पहली लाइट यानी 5:25 पर बस का मलबा मिला, जहां से एक लाश भी निकाली गई। अब तक मजमूई तौर पर 11 लाशें निकाली गई हैं। नाज़रीन, विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ और मुसलमानों की मुँहभर्राई की पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ख़बरदार किया है कि सरकारी अराज़ी पर सरकारी ख़र्च से हज हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। VHP के मरकज़ी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कल नामानिगारों को बताया कि गुज़श्ता चंद बरसों में दिल्ली हुकूमत ने मुसलमानों की मुँहभर्राई की, दहशतगर्दों की वकालत, हिंदू अक़दार पर हमले, उनके खिलाफ हिंदू समाज के खून और पसीने की कमाई को उन्हीं के खिलाफ खर्च करके बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि दिल्ली दहशतगर्दी के आतिश फशां के दहाने पर बैठा है। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली को जिहादियों और हिंदू मुखालिफों का दारुल हुकूमत नहीं बनने देगी, ये कहते हुए लगातार मुसलमानों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की जानिब से जहर उगलने का सिलसिला भारत में जारी है। नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद ने महाराष्ट्र के साहली इलाके कोकण में सैलाब की तबाही से मुतासिर अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए इंसानी बुनियादों पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अपनी खिदमात पेश करने का मनसूबा बनाया है और इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए की इमदाद दिए जाने का ऐलान भी किया है। इत्तला यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब ने दी है। जमीयत के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैलाब मुतासिरा इलाक़ों से अपनी वापसी और बाज़ाबादकारी की तफसीलात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से महाराष्ट्र की मुख्तलिफ अजला खुसूसन महाड़, चिपलून, इसी तरह मगरबी महाराष्ट्र के अच्चल करंजी, कोल्हापुर, सांगली, मीरज, किरंजवाड़ इलाके में भी सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। इन इलाकों में जमीयत की मुख्तलिफ यूनिट मुनज़्ज़म तरीके से राहत कारी के कामों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, बांग्लादेश में रहने वाले एक शोहर बीवी को इन दिनों पुणे के फराजखाना पुलिस थाने में रहना पड़ रहा है। शोहर बीवी पिछले 3 सालों से अपने मुल्क और घर वापस लौटने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें थाने में ही गुजारा करना पड़ रहा है। मोहम्मद और माजिदा बांग्लादेश के खलना ज़िला मंडल की रिहायशी हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं। घर की नाजुक सूरत हाल और पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान आने का सोचा और फिर एजेंट की मदद से गैरकानूनी तौर पर रिश्वत देकर हिंदुस्तान आ गए। मंडल उसके शोहर जो कि बांग्लादेश के बाशिंदे 2019 में मगरबी बंगाल के एक एजेंट ने नौकरी देने के बहाने हिंदुस्तान बुलाया। जोड़े को पुणे लाया गया और बुधूर पीठ इलाके में रखा गया। पुणे पहुंचकर उन्हें पता चला कि एजेंट चाहता है कि खातून पुणे के रेड लाइट एरिया में काम करे। इसने काम करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके हिंदुस्तान में रहने के लिए दुरुस्त दस्तावेजात नहीं थे। जबकि बुधपेट में खातून को कमरे में बंद कर दिया गया और शोहर को बचाने के लिए रेड लाइट एरिया में काम करने को कहा गया। नाजरीन, नाइजर में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब के नतीजे में हलाकतों की तादाद 52 तक पहुँच गई है। नाइजर वज़ारत दाखिला के जारी करदा बयान के मुताबिक माह जून से लेकर 11 अगस्त तक जारी मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी रेलों ने 50,305 अफराद को मुतासिर किया। बयान के मुताबिक सैलाब में 5,694 घरों को नुकसान पहुँचा है। 52 अफराद हलाक हैं और 34 ज़ख्मी हो चुके हैं।
ناظرین، شمالی افریقی ملک الجزائر کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے انسانی جانوں کا نقصان بڑھ کر اس کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 28 فوجی اور 37 شہری شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق الجزائر کے جنگلات میں لگی آگ کے نتیجے میں اموات کی تعداد 65 پہنچ گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگلات میں بھڑکتے آگ بجھانے کی کوششوں میں 28 فوجی جوانوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ الجزائر سرکاری ٹی وی کے جانب سے دی گئی تفصیلات ہیں۔ ناظرین، افغانستان کی سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے وفد کو آزادانہ رسائی دی گئی ہے اور تفتیش کی بنیاد پر شکایت کے عملی طور پر تصدیق نہ ہونے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے افغانستان کے سفیر کے بیٹی کے بیان میں کی گئی شکایت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے افغان وزارت خارجہ کا بیان اور شکایت کی ویڈیو دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ پاکستان آئے ہوئے افغان وفد کو شکایت کے ہر پہلو پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وفد کو تمام علاقوں میں جانے کے لیے سہولت دی جہاں شکایت کنندہ نے 16 جولائی کو F7 G7 راولپنڈی دامنکو اور F6 اور F9 پارک کا آزادانہ دورہ کیا۔ ناظرین، جرمنی میں روس کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں ایک برطانوی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی کے وفاقی پروسیکیوٹر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ ایک برطانوی شہری کو روسی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کی شبہ میں جرمنی میں حراست میں لیا گیا۔ حکام نے بدھ کو بتایا کہ روس کے لیے جاسوسی کرنے کی شبہ میں منگل کو گرفتار برطانوی شہری ڈیوڈائس برلن میں برطانوی سفارت خانے میں کام کرتا تھا۔ جرمن حکام نے کہا کہ برطانوی شہری کو برطانوی اور جرمن حکام کے تعاون پر مبنی تفتیش کے ذریعے پکڑا اور جرمن پرائیویسی قانون کے مطابق اس کا نام صرف ڈیوڈائس بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، شمالی عراق میں پنجہ آپریشنز کے حامی علاقے میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے 2 دہشت گرد چشم امن اور فرات ڈھال کے حامی علاقوں میں داخلے کی کوشش میں مصروف 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترک فوجوں نے دہشت گرد تنظیم PKK کے خلاف شمالی عراق میں جاری آپریشنز میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ ریاست سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اپنے تمام ذرائع سے متحرک ہے۔ ایردوغان نے بحر اسود کے علاقے میں خاص طور پر 3 سینوپ اور کستامونو میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب لینڈ رہنے کے بعد کی صورتحال پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ صدر کی اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صدر ایردوغان نے وزیر داخلہ سلیمان سویلو، وزیر ماحولیات اور شہریاری مراد کورم اور ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے امور کے وزیر عادل قارا اسماعیل اولو کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم رکھے ہوئے خطے کی تازہ ترین صورتحال، انخلا کے کاموں اور پیش رفت کے بارے میں فوری معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، طالبان کے افغانستان پر گرفت اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے افغانستان میں 10ویں صوبائی دارالحکومت غزنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ غزنی کی صوبائی شورا کے صدر ناصر احمد فقیری نے کہا ہے کہ طالبان نے قبضہ حاصل کرنے کے بعد گورنر غزنی کو کابل جانے دیا، جس پر گورنر اور ملازمین کابل منتقل ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل غزنی میں صوبائی گورنر کے دفتر کے قریب شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ناظرین، افغانستان کی قومی مفاہمتی قومی کونسل کے صدر عبداللہ نے کہا ہے کہ امن پیش رفت میں تاحال امید کی کرن باقی ہے۔ عبداللہ نے دوحہ میں غیر ملکی نمائندوں سے بات چیت کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو اس وقت خطرات لاحق ہیں، لہٰذا فریقین کو چاہیے کہ وہ لڑائی چھوڑ کر سیاسی مصالحت کے لیے مذاکراتی میز پر آئیں۔ ناظرین، ایران قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی شہمانی نے کہا ہے کہ ایران کی شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت کے راستے کی سیاسی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ شہمانی سے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں روس سلامتی کونسل کے سیکریٹری نیکولائے پاتروشیو کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، روس سے خبر آ رہی کہ روس کے مشرقی علاقے کامچاتکا میں Mi-8 ہیلی کاپٹر کوریل جھیل میں گر گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سیاح سوار تھے۔ روسی وزارت ہنگامی حالات کے جاری کردہ بیان کے مطابق امدادی ٹیموں کو جائے وقوع کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود عملے کی 3 افراد سمیت کل 16 افراد میں سے 8 کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ 8 افراد کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ ناظرین، سوڈانی خود مختاری کونسل کے چیئرمین جنرل عبدالفتاح البرہان صدر رجب طیب ایردوغان کی دعوت پر آج ترکی کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔
ملاقاتوں کے دوران جہاں تعاون کو بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات پر بھی خیالات کا تبادلہ خیال کرنے کا منصوبہ سامنے لایا گیا ہے، اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی